ہماری نماز پڑھی جائے گی اور اس کے بعد ہم اس راستہ پر پہنچا دیے جائیں گے جو راستہ اللہ کی دربار تک جائے گا. یعنی گویا کہ وہ قبر کی پہلی منزل ہے. گویا کہ قبر وہ پہلی منزل ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اگر اور اوقات میں یاد نہیں آتا تو اس وقت اور آج کے دن ضرور یہ بات یاد آنی چاہیے کہ اس دن اور اس کے آگے کیا ہوگا. اس دن اور اس کے آگے کیا ہوگا. یہاں تک کی منزلیں تو وہ ہیں جو ہماری اور آپ کی جانی پہچانی ہے. ہم نے اللہ کے بندوں کو، اپنے سے چھوٹوں کو، بڑوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو، اپنے سے کم عمر والوں کو غسل دیا ہے اور غسل دیتے ہوئے دیکھا ہے. اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے ان کو کفنایا ہے اور کفن دیتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی ہے اور نماز جنازہ پڑھی جاتی ہوئی دیکھی ہے. اسی طرح اللہ کے بندوں کو، اپنے سے بڑوں کو، چھوٹوں کو، عزیزوں کو، اپنے بھائیوں کو اور بزرگوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے ہی ان ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے اور اتارتے ہوئے دیکھا ہے. دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہاں تک کی منزل تو وہ ہے جو ہماری اور آپ کی جانی پہچانی ہے، دیکھی بھالی ہے. اگر ہمیں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اگر ہماری موت طبعی ہوئی، یعنی سمندر میں، دریا میں ڈوب جانے جیسی کوئی غیر معمولی بات پیش نہ آئی تو بلا شبہ ہم میں سے ہر شخص کو ان منزلوں سے گزرنا ہے. نہ اس میں مجھے شک ہے نہ اور آپ کو شک ہے. ہم سب کو ان منزلوں سے ضرور گزرنا ہے اور یقیناً ایک وقت وہ ہوگا کہ جب ہمارا آخری غسل ہوگا، ہمارا آخری لباس ہوگا، ہماری آخری نماز ہوگی جو ہم پر پڑھی جائے گی اور اس کے بعد ہمیں اس منزل تک پہنچا دیا جائے گا. اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ میں اقرار کرتا ہوں کہ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، فرمایا ہے. اور جو کچھ حضور نے بتلایا اگرچہ ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا لیکن ہمارے دیکھے ہوئے سے کہیں زیادہ یقینی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ واما حفرۃ من حفر النار. اللہ کے بندو، قبر کے نیچے کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ دو حالتوں میں سے ایک حال ہے، اما روضۃ من ریاض الجنہ، اگر بندہ یہاں سے تیاری کر کے گیا ہے رحمت خدا بندی کے سبب، اپنے اعمال کے سبب، اپنے اخلاق کے سبب وہ رحمت خدا بندی کا باعث بنے گا، وہ رحمت خدا بندی کا مستحق بنے گا اور قبر اس کے لیے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنے گا. گویا کہ وہ ایک قسم کی جنت میں پہنچ چکا ہے اور اس کے لیے وہاں فروح و ریحان و جنت نعیم، بندہ جو کچھ چاہتا ہے وہاں اس کو مل جائے گا. گویا کہ یہیں سے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر بندہ وہ کمائی کر کے نہیں لے گیا جو اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے اور راحت کا بنائے، وہ کمائی کر کے نہیں گیا جو یہاں کرنا چاہیے تھا، وہ کام کر کے نہیں گیا جو یہاں کرنا چاہیے تھا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِمَّا حُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ، کہ پھر وہ خدا کی بنا، پھر وہ خدا کی بنا کہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر اور اوقات میں یاد نہیں یہ بات آتی تو آج ضرور یاد کریں، آج ضرور خیال کریں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارا کیا ہوگا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم تھا جو میں یہ کہہ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم تھا. ہم انسان ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں
اپنے نبی کو حکم دیتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ کہ اے نبی اے پیغمبر انہیں قیامت کے دن سے ڈرائیے اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ کہ جس دن کلیجہ منہ کو آئے گا. کاظمین جب انسان کی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان اپنے دل کو بھیجتا ہے اور دباتا ہے. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ کہ انسان جو کچھ اپنی آنکھوں سے چوریاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. انسان اپنے پاس بیٹھنے والوں سے اپنی آنکھیں چرا سکتا ہے, چھپا سکتا ہے, لیکن خدا کی قسم اللہ سے نہیں چھپا سکتا, اللہ سے بالکل بھی نہیں چھپا سکتا. مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ کہ اگر انسان نے اپنی جانوں پر اپنی نفسوں پر ظلم کیا ہے اور انہوں نے اللہ کو ناراض کرنے کا بھرپور سامان کیا ہے تو کل قیامت کے دن کوئی دوست اس کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی سفارشی جو اس کے حق میں شفاعت کر سکے اور اس کی بات مانی جائے. اس وقت کو یاد کرو یوم تبلی السرائر کہ جب سارے راز کھول دیے جائیں گے. انسان جو باتیں رات کی تنہائی میں یہ سمجھ کر رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, مجھے اس بات سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا. میرے دوستو اس بات سے بھی اللہ واقف ہے. میرے دل میں جو بات ہے میری بیوی نہیں جانتی, میرے بیٹے نہیں جانتے, میرے والدین نہیں جانتے, لیکن میرا اللہ خوب واقف ہے. یوم تبلی السرائر اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے. ہماری زبان پر مہر لگا دی جائے گی, بولنے کی اجازت نہ ہوگی. ہمارے ہاتھ بولیں گے کہ اس نے مجھ سے غلط کام لیا, میرے پیر گواہی دیں گے کہ یہ غلط کام کی طرف مجھ سے چلا, میرے لب گواہی دیں گے کہ اس نے خبیث کام کے لیے مجھے استعمال کیا, میری آنکھیں کا گواہی دیں گی کہ اس نے مجھ سے غلط چیزیں دیکھی. بھائیو بزرگوں ذرا سوچو, قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے, یہ تو بالکل حقیقت ہے, اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کیونکہ ساری چیزیں سامنے ہوں گی. ہمارے اعضاء و جوارح ہمارے خلاف بھی گواہی دیں گے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. دوسری جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں, وہ ساری چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں. گزشتہ زمانے میں, پرانے زمانے میں اس بات کو سمجھنے میں دشواری ہوتی تھی کہ میں ادھر بول رہا ہوں فرشتہ ادھر کیسے لکھ رہا ہوں, لیکن آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں, آج کے اس جدید دور میں اس بات کو سمجھنا آسان ہے کہ انسان کئی سالوں کی باتیں محفوظ کر کے رکھ لیتا ہے اور پھر اس کے سامنے ہو بہو وہی چیزیں دکھائی جاتی ہیں. وہ اس سے انحراف نہیں کر سکتا, وہ اس میں تعویل نہیں کر سکتا, وہ وہی چیزیں دکھاتا ہے جو اس میں کیا گیا ہے. پاؤں سے وہی چیزیں صادر ہوتی ہیں, ہاتھ سے وہی چیزیں صادر ہوتی ہیں. دوستو میرے بزرگوں ذرا سوچو, ذرا غور کرو کہ میرے یہ گناہ, میری یہ سیاہکاریاں جو آج ہم چھپا رہے ہیں اس دن ہمارے بھائیوں کے سامنے ہوں گی, ہمارے والدین کے سامنے ہوں گی, ہماری بیوی کے سامنے ہوں گی, ہمارے بچوں کے سامنے ہوں گی, ہمارے جو نمازی مقتدی ہیں ان کے سامنے ہوں گی, اولین و آخرین کے سامنے ہوں گی. اس وقت دوستو ہماری رسوائی پکی ہے, یقینی ہے, ہمیں اس وقت کون بچائے گا. اس لیے وہاں کے لیے تیاری کرو, اس لیے وہاں کے لیے تیاری کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور قرآن چیخ چیخ کر پکار رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ایمان والو اللہ سے ڈرو, ایمان والو اللہ سے ڈرو, مرنے کے بعد کی فکر کرو اور جو کچھ تم نے عمل کیا ہے اس پر غور کرو, اس کو سوچو. اور فرمایا گیا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا کہ اپنا حساب لگا لو, اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے. میرے بھائیوں
میں یہ کہہ رہا ہوں، میں خود اپنی ذات سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے بندو اگر روزانہ یاد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس وقت یاد ضرور کیجئے کہ ایک وقت وہ ہوگا کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ ہم امت محمدیہ کہلانے والے، ہم نبی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنے والے آج فخر کرتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ ایک طرف تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں موت یاد نہیں آتی، اور دوسری طرف فلسطین کو دیکھیں، غزہ کو دیکھیں کہ وہاں کے معصوم بچوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ کسی بچے سے یہ پوچھا گیا کہ بابو تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ بابو تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ میاں مجھے بڑا ہونا کہاں ہونے دیا جاتا ہے، مجھے بڑا ہونے کہاں دیا جاتا ہے، مجھے تو بچپنے میں مار دیا جاتا ہے۔ ایک طرف تو ہماری یہ حالت ہے کہ ہفتے میں ایک دن کی ہمیں موت یاد نہیں آتی، مہینے گزر جاتے ہیں ہمیں موت نہیں آتی، یاد آتی، لیکن ایک دوسری طرف غزہ اور فلسطین کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ روزانہ وہ اسی دھن میں نکلتے ہیں کہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، سوچنے کا مقام ہے۔ میں یہ نہیں کہتا اور نہ میں اس حال میں ہوں اور میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ ہم بالکل معصوم ہو جائیں گے، ہم بالکل معصوم ہو جائیں گے، لیکن اتنی بات تو بالکل آسان ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے سارے معاملے کا انحصار اس پر ہے کہ ہم پکی سچی توبہ کر لیں، دل سے پکی سچی توبہ کر لیں اور ارادہ کر لیں کہ آئندہ میں اپنے نفس پر قابو کروں گا اور اپنے آپ کو اس لائق بناؤں گا کہ اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر سکوں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بعض قبروں پر سے ہوا۔ جس کھچر پر آپ سوار تھے وہ کھچر بھڑک گئی، بھٹک گئی، ایسے جیسے کہ گھوڑا کسی ڈراؤنی چیز کو دیکھ کر بھڑک جاتا ہے اور اس کی کیفیت عجیب ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور ساتھیوں سے کہا کہ تحقیق کرو یہ کس کی قبریں ہیں، تحقیق کرو یہ کس کی قبریں ہیں۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہاں بعض قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، یہاں بعض قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، اور اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اسے انسانوں سے مخفی رکھا گیا۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اسے انسانوں سے مخفی رکھا گیا، اور حق یہ ہے کہ اگر انسانوں سے مخفی نہ رکھا جاتا تو انسان کی زندگی حرام ہو جاتی، جینے کے قابل نہیں رہتی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے بعض چیزیں دکھائی جاتی ہیں، منکشف کی جاتی ہیں مجھ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، یہ بات یاد رکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ بعض چیزیں منکشف فرماتے تھے، وہ ہمارے اور آپ کے لیے غیب کی باتیں ہیں، ہمیں دکھلائی نہیں جاتی، کیونکہ ہم سہار نہیں سکتے، ان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ کی سیر کرائی گئی تاکہ آپ مشاہدہ کر کے لوگوں کو بتائیں، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض چیزیں منکشف کی جاتی تھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے بندو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کبھی جو چیزیں دکھلاتا ہے اگر تمہیں دکھا دیا جائے تو خدا کی قسم تمہاری زندگی حرام ہو جائے، تم اپنے گریبان کو پھاڑتے ہوئے، اپنے کپڑوں کو تار تار کرتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ اور تمہیں بستروں پر آرام کرنا نصیب نہ ہو، بیویوں سے دل لگی کی بات کرنا نصیب نہ ہو۔ اس لیے حق یہ ہے کہ جو چیزیں قبر میں ہو رہی ہیں وہ مخفی رہیں، لیکن اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرمائی، آج جو مقصد ہمارا ہونا چاہیے ان مقصد کو ہم بھول چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیغمبری ملی تو سب سے پہلی بات اللہ کے رسول نے کیا کہی تھی؟ آپ کوہ صفا پر چڑھ گئے اور لوگوں کو ایک خاص ندا دی، ایسی ندا کہ اس زمانے میں لوگ اس ندا کو سن کر جمع ہو جاتے تھے، چنانچہ اکابرین مکہ اور سرداران قریش اس آواز پر جمع ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے پہلی بات کیا فرمائی تھی؟ آپ سنیں، وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں اس پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں
اور میں تم سے کہتا ہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج آ چکی ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والی ہے، تم اسے نہیں دیکھ رہے، تم پہاڑ کی دامن میں ہو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کیا تم اس کو مانو گے، اس کو یقین کرو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ یقیناً ہم مانیں گے، ماں جربنا علیک کذبا، ہم نے کبھی تجربہ نہیں کیا کہ آپ نے کوئی غلط بات، کوئی جھوٹ بات بولی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جو دعوت دینی تھی وہ یہ کہ اے اللہ کے بندو، اے لوگوں، جس طرح یہ حقیقت ہے اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلایا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں جزا اور سزا ہے۔ میرے دوستو، قیامت کے دن حساب اعمال کا بھی ہوگا اور اخلاق کا بھی، اعمال کا بھی حساب ہوگا اور اخلاق کا بھی۔ جہاں نماز کی بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں پر ایک بہت اہم چیز یہ بھی کہی کہ بندوں کے حقوق کے بارے میں محتاط رہیں، بندوں کے حقوق کے بارے میں بہت محتاط رہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ اور صدقہ وغیرہ کا ذکر کر کے فرمایا کہ بعض چیزیں وہ ہے جو ان چیزوں سے بھی زیادہ اہم ہے، اور اس موقع پر اللہ کے رسول نے بندوں کی حقوق بتلائی اور فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ یہاں سے بہت ساری چیزیں یعنی نماز روزہ لے کر جائیں، نماز روزہ لے کر جائیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ ان کے نامہ اعمال میں یہ چیزیں بھی ہیں کہ اس نے کسی کو ستایا تھا، کسی کو تکلیف پہنچائی تھی، کسی کی حق تلفی کی تھی، کسی کو گالی دی تھی، کسی کا حق مارا تھا، کسی کی چیز غصب کی تھی، تو یہ سارے مظالم ان کے نامہ اعمال میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں انصاف ہوگا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ انصاف فرمائے گا۔ وہاں جن لوگوں نے جس کو گالی دی تھی، اسے بڑا بھلا کہا تھا، جھوٹ بولی تھی، غیبت کی تھی، اللہ رب العزت ان کو اس طرح دلوایا جائے گا کہ وہاں کی شرح کے مطابق ان کے اعمال لیے جائیں گے، اور جن کی اس نے حق تلفی کی تھی ان کو وہ سارے اعمال دے دیے جائیں گے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان یہاں سے بہت چیزیں لے کر جائے گا، لیکن جب قیامت کے دن پہنچے گا تو پتہ چلا کہ اس کے اعمال میں کچھ بھی باقی نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا، صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس، اے صحابہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے اپنے خیال کے مطابق کہا کہ جن کے پاس روپے پیسے نہیں ہیں وہ مفلس ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ مفلس ہے جو نماز روزہ خوب کرتا ہے لیکن کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کی حق تلفی کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن اس کے سارے نیک اعمال لے کر ان لوگوں کو دے دیے جائیں گے جن کی انہوں نے حق تلفی کی تھی، اور جب نیک اعمال ختم ہو جائیں گے تو ان لوگوں کے گناہ لے کر اس پر لاد دیا جائے گا کہ ہم نے زندگی بھر عبادتیں کی، نماز پڑھے، روزے رکھے، لیکن اللہ کے بندوں کی حق تلفی کی، تو قیامت کے دن ہمارے سارے اعمال اکارت جائیں گے، بلکہ دوسروں کے گناہ ہم پر ہی لاد دیے جائیں گے۔ اس لیے میرے بزرگ